مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کا کام کرنا وہ کر گزریے، جو بھی آپ کار خیر کرنا چاہ رہے ہو وہ کر گزریے۔ اگر آپ کے دماغ میں آئے کہ ہمیں نوافل کی کثرت کرنا ہے، نفل نماز پڑھنا ہے، تو فوراً پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کریے، دیر نہ کریے۔ مثلاً ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں اگر نیکی کا داعیہ پیدا ہوا ہے، کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے نیکی کے کام کرنے کا، تو اس کو فوراً کر گزرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ یہ بہکاتا رہتا ہے، ورگلاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کے کام ہی ہے بہکانا، کہ کبھی کوئی نیکی کا کام نہ کر پائے۔ ہر ایک کے بہکانے کا اس کے پاس الگ الگ انداز ہے، الگ الگ طریقہ ہے۔ جب مومن بندے کو بہکاتا ہے تو کبھی وہ روکتا نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اور نہ کرو، جانے دو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن بندہ یہ کرے گا ضرور۔ تو بہکاتا کس طرح ہے؟ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے، بھلائی کی باتیں کرنی ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے، کہیں خیر کی ضرورت ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کا بھی مائنڈ کہہ رہا ہے، دماغ میں بات آ رہی ہے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو شیطان جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارے یار ابھی بہت موقع ملے گا، ارے بھائی جانے دو، بہت ٹائم آپ کو ملے گا، ابھی تو پوری زندگی ہے بھلائی کے کام کرنے کی، ابھی تو پورا وقت ہی آپ کا پڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے وہ بہکاتا ہے۔ ابھی تک آپ نماز کی پابندی اگر نہیں کی ہو، نماز پڑھنا آپ شروع کر رہے ہو، تو وہ بہکاتا ہے کہ ابھی تو جوانی کے عالم میں، ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہو، ابھی تو پورا وقت پڑا ہوا ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، آپ جو ہے بعد میں شروع کریے گا، کل سے شروع کر لیجئے، پرسوں سے شروع کر لیجئے، فلاں وقت سے شروع کر لیجئے۔ اس طریقے سے وہ بہکاتا ہے، اس طریقے سے اپنے بہکاوے میں اور اپنے چنگل میں وہ لے لیا کرتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ جیسے ہمارے دل میں کوئی بات آئے، کوئی داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اس کو فوراً کر گزرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جو کل پر ٹال رہے ہو وہ کل آئے یا نہ آئے، کیونکہ کل کسی نے اپنا دیکھا نہیں آج تک۔ ہو سکتا ہے اگر کل آ بھی گیا ہے آپ کا، تو ہو سکتا ہے داعیہ پیدا ہو یا نہ پیدا ہو، وہ جذبہ جو تھا وہ پیدا ہو یا نہ پیدا ہو، جو مائنڈ آپ کا کہہ رہا تھا کرنے کے لیے وہ پیدا ہو نہ پیدا ہو۔ اس لیے فوری طور پر اس کو کر گزرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کے کاموں میں دوڑنے کی اور ریس لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر نیکی کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور اس مہمان کی آمد پر اس کی خاطر مدارات، مہمان نوازی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں پر مہمان نوازی کا مطلب سمجھ رہے کیا ہے؟ مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کا کام کرنا وہ کر گزریے، جو بھی آپ کار خیر کرنا چاہ رہے ہو وہ کر گزریے۔ اگر آپ کے دماغ میں آئے کہ ہمیں نوافل کی کثرت کرنا ہے، نفل نماز پڑھنا ہے، تو فوراً پڑھ لیجیے، کیونکہ شیطان وہاں پر بھی آپ کو بہکانا چاہے گا کہ یہ تو نفل نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ وہاں سے ہم اور آپ بیک ہو جاتے ہیں کہ چلو چھوڑو، جانے دو۔ وہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہمارے دل میں آیا ہے تو یہ کام کر گزریں گے۔ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو دین کے کام میں، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، اور دینی معاملات جہاں پر بھی ہو وہاں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا، ابتدائی زندگی کا اکثر حصہ یہ مالداروں کے ساتھ میں گزرا ہے۔ وہ خود مالدار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مالداروں کے ساتھ صبح سے شام تک رہا کرتا تھا، میری زندگی انہی لوگوں کے ساتھ میں گزرتی تھی، اور میں جب دیکھتا کہ ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، ان کا مکان میرے مکان سے بہت اعلیٰ ہے، ان کے کپڑے میرے کپڑے سے بہت اچھے ہیں، اور ان کا کھانا، ان کا دسترخوان، ساری چیزیں مجھ سے اعلیٰ ہیں، تو میرے دل میں ایک کڑھن ہوتی تھی، میں پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میں دنیا میں
मैं जब दुनिया के हिसाब से कमतर लोगों को देखा, यानी मालदारी में कम है, जब मैं उनके साथ में रहने लगा तो मुझे एक दिली सुकून मिली। फस्तरहतु, मुझे बहुत राहत मिला, मुझे बहुत आराम मिला जब मैं ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जो कि दुनियावी एतबार से, माल के एतबार से वो कमतर हैं। जब मैं उनके साथ बैठने लगा तो देखा कि उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बहुत अच्छी नहीं है, उनके मकानात मेरे मकानात से बहुत आला नहीं है, यानी मेरे सारे साजो सामान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिए हैं बहुत अच्छा है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला का मज़ीद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शुक्रिया अदा करने लगे और फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरने लगी। तो हमें और आपको भी नेकी के काम करने चाहिए, नेकी के काम को कर गुजरने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और हमेशा दीन के काम में अपने से आला को देखिए और दुनियावी अगर हैं तो उसमें कमतर को देखिए। अल्लाह हमें और आपको भी अमल करने की तौफीक